حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے اٹی پڑی تھیں، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا جس پر وہ چل رہے تھے، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہ ہوئے تو تم پر عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے، اور کہا کہ مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑایا اور کہا بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوست کے بنے ہوئے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے، تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھے؟ اور اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کس طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا یہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ڈیپ ٹاک اردو ایک اسلامک چینل ہے، اس کو سپورٹ کر کے آئیے اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ابھی سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن دبائیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہیں لائی بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اسی طرح بارہا آپ کا گلا گھونٹتے رہے یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگا اور آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا کہ تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام اسی کوشش میں لگے رہے کہ وہ خدائے واحد کے سچے پرستار بن جائیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام واز فرماتے تو ان کو ٹھٹھوں میں اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ اور قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں، اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے اور نہ ان کی باتوں پر دھیان دے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ 100 برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی، اور اس کے 3 درجے تھے، نچلے طبقے میں درندے پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، اور درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ اس طرح یہ شاندار کشتی آپ نے بنائی اور 100 برس کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہوئی، جو آپ کی اور مومنوں کی محنت اور کاریگری کا ثمرہ تھی، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی تھی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا کہ اے نوح، اب تم بڑا ہی بن گئے، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا اے نوح، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ غرض طرح طرح کا تمسخر و استہزاء کرتے اور قسم قسم کی تانا بازیاں اور بد زبانیاں کرتے رہتے تھے۔
اور آپ ان کو جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کرا دیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافس، اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد و عورت، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافرہ تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ روایت ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کو روک دیا، تو ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہم دونوں کو سوار کر لیجئے، ہم عہد کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم دونوں اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ نے ان دونوں کو بھی کشتی میں بٹھا لیا۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ کی کشتی جوتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ کشتی میں سوار باقی لوگوں کے ساتھ زمین پر اتر پڑے، اور آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی، اور آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی، اسی لیے آپ کا لقب آدم ثانی بھی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری ایک دوسری ویڈیو میں حجاج بن یوسف اور ایک بہادر لڑکے کا مکالمہ سنیے۔ ناظرین، ہماری یہ کاوش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے مستند اور حقیقت پر مبنی معلومات اور واقعات لے کر آئیں، اور اس مقصد کے لیے ڈیپ ٹاک اردو کی ٹیم انتہائی محتاط انداز سے کام کرتی ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔